اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں رانا شکیل الرحمان، پروگرام نافی نامے کے ساتھ۔ آج کا میرا ٹاپک ہے اتحاد اتفاق کی برکات۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح کرو۔ سورۃ النفال۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ انسان میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو دوسروں کے لیے اچھا ہو اور دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ قرآن پاک میں ارشاد پاک ہے کہ اس دنیا میں عزت اور کامیابی انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو خلق خدا کی خدمت اور اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں، کیونکہ اس میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک حقیقی واقعہ بیان کرتا ہوں۔ محمود غزنوی کہیں جا رہے تھے تو راستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی جس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں وہ ایک درخت لگا رہا ہے۔ محمود غزنوی وہاں رک گئے اور بابا جی کے قریب چلے گئے۔ بابا جی سے پوچھنے لگے کہ بابا جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک سوچ ہوتی ہے نا ہر آدمی کی، سوچ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مثبت ہوتی ہے، ایک منفی ہوتی ہے۔ یہ آپ کی مرضی ہے کہ جس طرح کی مرضی سوچ لیں۔ بابا جی نے بولا کہ میں درخت لگا رہا ہوں۔ محمود غزنوی بولا کہ بابا جی آپ تو بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، نہ آپ اس کا پھل کھا سکیں گے اور نہ ہی آپ اس درخت کے سائے میں بیٹھ سکیں گے۔ بابا جی بولے کہ بیٹا میں اس کا نہ پھل کھا سکتا ہوں نہ ہی اس کے سائے میں بیٹھ سکتا ہوں، یہ مجھے بھی پتہ ہے، لیکن میرے پوتے اور نواسے تو اس کا پھل کھا سکیں گے اور اس کے سائے میں بیٹھ سکیں گے۔ محمود غزنوی نے اس کی یہ بات سن کر بابا جی کے بہت خوش ہوئے کہ یار یہ بابا جی تو کوئی بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ انہوں نے فوری طور پر کہا کہ جی انہیں اشرفیوں کی ایک تھیلی نکال کر بابا جی کو دے دو۔ بابا جی مسکرائے۔ محمود غزنوی نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا کہ بابا جی آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ بابا جی بولے کہ میں نے درخت لگایا نہیں، ابھی نیت کی ہے، ابھی اس کی کھدائی کر رہا ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا پھل دینا شروع کر دیا۔ محمود غزنوی بہت حیران ہوئے اور اس بات پر بہت خوش ہوئے کہ واقعی بابا جی کوئی بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ محمود غزنوی نے کہا کہ بابا جی کو ایک تھیلی اشرفیوں کی اور دے دو۔ بابا جی نے دوسری تھیلی پکڑتے ہوئے بہت زیادہ مسکرائے۔ محمود غزنوی نے پھر پوچھا کہ بابا جی آپ پہلے سے زیادہ پھر مسکرائے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بابا جی بولے کہ لوگوں کے باغوں میں تو سال میں ایک دفعہ پھل لگتا ہے، میں نے تو ابھی درخت لگایا ہی نہیں اور صرف اللہ کی مخلوق کے بارے میں سوچا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے فوری طور پر دو بار پھل کھلا دیا ہے۔ سبحان اللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے 2 دفعہ پھل دے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ صرف نیت کی ہے اور سوچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیتوں کا در عملوں پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 دینار الگ رکھے ہوتے تھے۔ اس وقت 100 دینار بہت زیادہ رقم ہوا کرتی تھی۔ ایک دن بچے پوچھنے لگے کہ ابا جی آپ یہ 100 دینار الگ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں یہ غریب لوگوں کو ادھار دینے کے لیے رکھتا ہوں۔ کچھ لوگ خیرات اور صدقہ وغیرہ نہیں لیتے ہیں، وہ ادھار لے لیتے ہیں، جب کہ ادھار کی واپسی کا ٹائم بھی ہوتا ہے تو کسی غریب آدمی کے پاس ادھار ٹائم پہ واپس کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، تو آپ جب ان کی آسانی فراہم کرتے ہیں تو یقین کریں ایک دن جتنے پیسے آپ نے ادھار دیے ہوتے ہیں وہ صدقہ دینے کے برابر ہوتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غرض سے لوگوں کو قرضہ دیا کرتے تھے کہ جب ان کی واپسی کے لیے مشکل ہوگی تو میں ان کو اس کی چھوٹ دے دیا کروں گا اور وہ میرا صدقہ قبول ہوتا رہا کرے گا۔ یہ ہے خدمت خلق۔ اسی طرح جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرتا ہے۔ جو کسی مسلمان کی کوئی پریشانی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور فرما دے گا، بشرطے کہ یقین اور ایمان پکا ہونا چاہیے۔ اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، جو اپنے 2 بھائیوں میں صلح کروا دے اللہ پاک سے ڈرے
تاکہ تم پر رحمت ہو۔ مسلمانوں میں صلح کرانا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اعلیٰ درجے کا ثواب ہے۔ حقوق کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کرنا وغیرہ شامل ہے۔ حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق ہیں۔ اللہ پاک اپنے حقوق تو اپنی رحمت سے معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ بندے معاف نہ کر دیں۔ دو ناراض مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کرانا بھی حقوق العباد میں شامل ہے، کیونکہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ اور مومن کسے کہتے ہیں؟ جس کا دل موم کی طرح نرم ہو، اور مومن جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے مسلمان محفوظ رہے۔ صلح کرانا بھی نماز، روزہ، صدقہ اور خیرات وغیرہ کی طرح یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں آپس میں حسد نہ کیا کرو اور آپس میں بغض نہ رکھو اور نہ ایک دوسرے سے قطع تعلق کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ۔ صحیح مسلم۔ اچھی بات بھی کہنا نیکی ہے۔ تمہارا ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے نیکی ہے۔ راستے سے کانٹے پتھر ہٹا دینا بھی نیکی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہ رکھے۔ دونوں آپس میں ملیں، ایک کا رخ ایک طرف اور دوسرے کا رخ دوسری طرف ہو، تو ان میں سے بہتر وہ ہوگا جو صلح میں ابتدا کرے، پہل کرے، دل کی گہرائیوں سے پہل کرے۔ اگر وہ غلطی پر ہے نہیں ہے تو پھر بھی معافی مانگ لے۔ اگر غلطی پر ہے تو اپنی غلطی مان لے، نہ کہ اپنی غلطی کو ڈیفینڈ کرے، اپنی غلطی کا دفاع کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب کے اعتبار سے زیادہ فضیلت والا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں لوگوں کے لیے زیادہ نفع رساں ہو، جو لوگوں کے درمیان صلح جوئی میں کوشش کرتا رہا ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتحاد و اتفاق میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ لوگوں آپس میں حسد نہ کیا کرو اور نہ ہی آپس میں بغض رکھو اور نہ ایک دوسرے سے قطع تعلق کرو۔ اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ لوگ مرنے کے بعد ہی کیوں یاد کرتے ہیں، اس کی زندگی میں کیوں نہیں اسے زندہ ہوتے اس کی حوصلہ افزائی کر دی جائے تو اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ اس کی کوئی خوبی اسے یاد دلا دی جائے تو وہ کتنا خوش ہوگا۔ سوچئے اس 5-6 سال کے بچے کو جب اس کی ٹیچر اسے کلاس میں کہتی ہے یو آر اے گڈ بوائے، اور وہ بچہ خوشی خوشی گھر جاتا ہے، اپنے والدین کو بتاتا ہے کہ آج میری ٹیچر نے مجھے یو آر اے گڈ بوائے بولا ہے، تو بچہ کتنا خوش ہوتا ہے، اس کے پیرنٹس کتنا خوش ہوتے ہیں۔ دوست وہ ہے جو آپ کو دیکھ کر پہچان لے کہ اس کو کیا پریشانی ہے، لفظوں میں ہی اس کی حوصلہ افزائی کر دی جائے تو اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ اس سے کوئی پیسے ادھار دیں یا اس کی کوئی مدد کریں، اسے صرف اس کی حوصلہ افزائی ہی کر دینا کافی ہے۔ آپ کی حوصلہ افزائی سے اس دوست کو پتہ نہیں کتنا زیادہ خوشی محسوس ہوگی اور اس کا حوصلہ بڑھ جائے گا۔ یہاں پر ایک خوبصورت سی بات یاد آ گئی ہے کہ ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ موت آ کر ہی رہے گی، موت آ کر ہی رہے گی، موت ٹھہری آنے والی آئے گی، موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، ارے روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ارے روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ہاتھیوں جیسوں کو بچھیڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ضرور۔ پیارے ناظرین، فیصلہ آباد ویوز اینڈ نیوز کی طرف سے ہمیشہ کی طرح اہم پیغام، عزت دینے سے عزت ملتی ہے، عزت دینے سے عزت ملتی ہے۔ اسلام میں ہمیشہ احترام انسانیت کا درس دیا گیا ہے۔
تمام مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اچھا وہ شخص ہے اس کنبے کے ساتھ جو اچھا سلوک کرے۔ نرم لہجے سے ہمیشہ مضبوط اور دیر پا رشتے تخلیق پاتے ہیں، جبکہ مسکراہٹ دردکش شکست اور چہرے کی رونق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ اپنے گھر کا، اپنے محلے کا، اپنے شہر کا اور اپنے خوبصورت پیارے پاکستان کی صفائی کا خیال رکھیں۔ اپنے میزبان رانا شکیل الرحمان کو اجازت دیجیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔